برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا ذی بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات یقینی طور پر سن رہے ہیں، تو آپ سنتے رہیے، اور میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے آپ سے کہ آپ آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اپنے دوست و احباب کو اس سے ضرور جوڑتے رہیے، اس لیے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو بغیر بہت زیادہ محنت کرے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہماری آخرت کا توشہ بن جائیں گی، اور آخرت میں جب ہم دیکھیں گے میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ہمارے نامۂ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ آیت مقدسہ بھی انہی منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جلن اور حسد رکھتے تھے، اور ان کا سرگنا، ان کا سردار جو تھا، اس نے یہ منافقین کی جماعت تیار کی تھی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ بھی انہی منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاوے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالو، تو کہیں، انؤمن، کیا ہم احمقوں کی طرح، کما آمن السفہاء، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں، الا انہم ہم السفہاء، رب فرماتا ہے خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک یقینی طور پر وہی منافقین، وہی لوگ بے وقوف ہیں۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف۔ ولیکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور کچھ وضاحت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اس میں واو کے معنی اور ہیں اور اذا کے معنی جب کے، اور قیلا کا جو لفظ آیا ہے، قال یقول قولا سے آیا ہے، جس کے معنی ہے بولنا، بات کہنا، بولنا، بات کہنا، اور لام کے معنی لیے ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آمینو، یہ امر کا صیغہ ہے جمع کا، یعنی ایمان لاؤ۔ کما آمن الناس، کما کے معنی جیسا، آمنا ایمان لانے کے معنی میں ہے، ماضی کا صیغہ۔ الناسو، الناسو میں اس سے پہلے اس پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں، الناس یہ انسان کا اسم جمع ہے، اور اسے ناس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسیجن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھولنا، جس کے معنی ہے بھولنا، اور الناس سے مراد یہاں پر
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ قالو، قالو کے معنی کہنے کے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے ماضی کا۔ انؤمنو، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نؤمنو، اور یہ سوال کرنے کے لیے ہے، کیا ہم ایمان لائیں۔ کما کے معنی جیسا۔ آمن السفہاء، السفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بے وقوف احمق۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے جس کے معنی ہے خبردار۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس کے معنی ہے تحقیق، یقیناً، بے شک۔ ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم السفہاء یہ سفہاء سفیہن کی جمع ہے جس کے معنی احمق، بے وقوف کے ہیں۔ ولیکن واو کے معنی اور لیکن کے معنی یہاں پر امام عشق و محبت نے مگر کے لیے ہیں۔ لا یعلمون، یہ لا یعلمون لام کے معنی نہیں، اور یعلمون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے جو علم یعلم علماً سے آیا ہے جس کے معنی ہے جاننے کے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس کی لفظی تشریح اور اس کی وضاحت تھی۔ اب اسی سے متعلق ہم گفت و شنید کرتے ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا گیا آمینو تم لوگ ایمان لے آؤ۔ وہ منافقین ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا تھا، دل سے تصدیق نہیں کی تھی، اور ایمان نام ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے مان لینے کا، دل سے تصدیق کرنے کا۔ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ایمان لاؤ، تم نے زبان سے تو اقرار کر لیا ہے لیکن تم دل سے تصدیق کرو، کما آمن الناس، ایسی تصدیق کرو جیسے لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ اور لوگوں سے مراد یہاں پر اس وقت معیار سمجھا جاتا تھا کن لوگوں کا ایمان، کن لوگوں نے تصدیق کی۔ یہ حضرت کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، جس طرح حضرت فاروق اعظم ایمان لائے، جس طرح حضرت عثمان غنی ایمان لائے، جس طرح حضرت مولا علی ایمان لائے اور دیگر صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تم اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا قالو، وہ لوگ بولے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء اس طرح جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، احمق ایمان لائے۔ انہوں نے منافقوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اور تمام انصار و مہاجرین کو بے وقوف کا جملہ بولا۔ جب انہوں نے بے وقوف کا جملہ، احمق کا جملہ بولا تو پروردگار عالم نے ان کا جواب دیا۔ صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر فاروق نے جواب نہیں دیا، حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا، حضرت مولا علی نے جواب نہیں دیا، کسی بھی صحابی نے جواب نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے جواب دیا، بلکہ خود پروردگار عالم اسی آیت مقدسہ کے اندر ان منافقین کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں، وہی لوگ احمق ہیں، ولیکن لا یعلمون، مگر وہ لوگ جانتے نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل نے ان منافقین کو احمق اور بے وقوف کہا۔ تو یہاں پر لا یعلمون، لا یعلمون کا جو صیغہ آیا ہے تو اس سے پہلی آیت لا یشعرون کی تھی، لا یشعرون فرما کر احساس کی نفی فرمائی تھی پروردگار عالم نے، اور یہاں پر لا یعلمون فرما کر علم اور سمجھ کی نفی فرمائی۔ یعنی پہلے فرمایا تھا کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے، ان کو سوچنے کا مادہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر فرمایا لا یعلمون، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل نہ ان کو علم ہے نہ ان کو سمجھ ہے۔ ان منافقین کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اس میں چند حکمتیں ہیں۔ تو لا یعلمون فرمانے میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں فساد کا ذکر تھا،
وہاں پہلی آیت میں فساد کا ذکر تھا جو حواس سے محسوس ہوتا تھا، اور یہاں بے وقوفی کا ذکر ہوا جو عقل سے معلوم ہوتا ہے، جو عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا۔ منافقین نے کس کو بے وقوف کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا علی کو، جو انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ان کو بے وقوف کہا۔ تو پروردگار عالم نے ان کا جواب دیا تو رب تعالیٰ نے ان کو جاہل فرمایا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ علم سے ناواقف ہیں۔ تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہاں بے وقوف فرمایا اور پھر فرمایا کہ انہیں اپنی بے وقوفی کی خبر ہی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر یہ بے وقوف ہیں، اور بے وقوفی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے، علم جو حاصل ہوتا ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور ان بے وقوفوں کے پاس، منافقوں کے پاس عقل ہے ہی نہیں، انہوں نے عقل کھو بیٹھی ہے، یہ عقل کھو بیٹھے ہیں، اور جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، ان کی عقل چھین لی گئی ہے، سلب کر لی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس علم اور سمجھ ہے ہی نہیں، کیونکہ عقل نہیں رکھتے۔ جب یہ عقل ہی سے محروم ہیں تو علم کیسے پا سکتے ہیں؟ میری ملت کے نوجوانوں، میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ایک بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم بات اور بڑی پوائنٹ کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو اب آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی۔ بڑی اہم بات بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روح البیان شریف نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی خدمت میں جبرائیل امی 3 تحفے لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ 3 تحفے کون کون سے ہیں حضور؟ سب سے پہلا تحفہ میں علم کا تحفہ لایا ہوں۔ کائے کا تحفہ؟ علم کا تحفہ۔ اور دوسرا تحفہ حضور آپ کے لیے میں حیا کا تحفہ لایا ہوں، اور تیسرا عقل کا تحفہ لایا ہوں۔ کتنے تحفے ہوئے؟ 3 تحفے ہوئے، علم کا تحفہ، حیا کا تحفہ اور عقل کا تحفہ۔ عرض کیا حضرت جبرائیل نے کہ آپ ان تینوں میں سے جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں اس کو اپنے پاس لے لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، چاہے علم لے لیں، چاہے حیا لے لیں یا عقل لیں، ان تینوں میں سے جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ پسند کرنا چاہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل مجھ کو عقل دے دو، عقل مجھ کو دے دو، میں عقل کو پسند کرتا ہوں۔ جبرائیل امی نے عقل آپ کو دے دی اور علم اور حیا سے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عقل حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی اور علم سے اور حیا سے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمہاری ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے لے لی۔ ان دونوں نے عرض کیا، کس نے؟ علم نے اور حیا نے عرض کیا حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل ہم عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ ہی رہے، یعنی عالم ارواح میں ہم عقل کے ساتھ ہی رہے اور اب بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ تو عقل نے، علم نے اور حیا نے کہا کہ ہم عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ تھے اور اب بھی ہم عقل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پروردگار عالم نے عقل کو دماغ میں رکھ دیا اور علم کو دل میں رکھ دیا اور حیا کو آنکھوں میں رکھ دیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ بڑی اہم بات تھی، اس کو اپنے ذہن کی تختیوں پر لکھ لیں اور اس کو بار بار سن کے اپنے ذہن میں فٹ کر لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے ذہن و فکر میں اس کو بٹھا کے یاد کر لیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا، کن سے؟ منافقوں سے، کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس سے فتنہ فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو، اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں، تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیاوی راحتوں کو ٹکرا دیا؟ کنہوں نے کہا؟ منافقین کی جماعت نے کہا، عبداللہ بن ابی کی جماعت نے کہا، منافقوں کی جماعت نے کہا
کہ ہم ان بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح ایمان لائیں کہ جنہوں نے آخرت کی خیالی جنت کے چکر میں آ کے دنیاوی راحتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بے وقوف کہا، حضرت عمر فاروق کو بے وقوف کہا، حضرت عثمان غنی کو بے وقوف کہا، حضرت مولا علی کو بے وقوف کہا ان منافقوں نے، اور تمام صحابہ کرام کو بے وقوف انہوں نے کہا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا دین سے مقدم ہے۔ کیا کہا؟ کہ دنیا دین سے افضل ہے، ہم اپنی دنیا کو سجائیں گے، ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ منافق کہہ رہے ہیں۔ اور وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں آخرت کی؟ اس جگہ آرام کر لینے دو۔ منافق کہہ رہے ہیں اس جگہ آرام کر لینے دو، اس ادھار کی امید پر یہ نقد کیوں چھوڑیں؟ اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں؟ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں۔ یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، ان کو دنیا سازی نہیں آتی، یہ دنیا کو نہیں جانتے۔ بھائی یہ مسلمان ناعاقبت اندیش ہیں، اندھا دھند ایک طرف چل پڑے۔ ہم عقل مند ہیں، منافق کہہ رہے ہیں ہم عقل مند ہیں اور نہایت پولیٹیکل آدمی ہیں، دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم نے وہ تدبیر کی ہے اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر مسلمان کا دور دورہ رہا، منافقین کہہ رہے ہیں اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ مسلمان غالب آ گئے تو ہم ان کے یار بنے رہیں گے اور در پردہ کفار سے بھی ساز باز رکھیں گے، تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو جائے، کن کا؟ کفار کا، تو بھی ہمارا مدعا ہاتھ سے نہ جائے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ کس نے کہا؟ منافقین کہہ رہے ہیں، اور یہ روح پھونکی تھی عبداللہ بن ابی منافق نے کہ جس کے دل میں جلن، حسد اور بد عقیدگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اللہ کے رسول سے وہ اتنا جلتا تھا، اس نے یہ روح پھونکی تھی اپنی جماعت کے اندر کہ چند غریب آدمیوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو غریب کہا، تمام انصار و مہاجرین کو غریب کہا اور ان کو فقیر کہا، اور کہا کہ ان غریبوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے سرداروں کو ناراض کر دیں، یہ عقل مندوں کا کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا، رب جواب دے رہا ہے، یہ بڑے ہی احمق اور بے وقوف ہیں۔ رب فرماتا ہے الا خبردار انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں۔ ان منافقوں کو احمق کہا، منافقوں کو بے وقوف کہا، کیونکہ ان کی یہ دو رنگی چال ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت آئے گا، رب فرماتا ہے کبھی ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے گا، ان منافقوں کو کوئی پوچھا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہی وقت ہے میری ملت کے نوجوانوں، آج منافقوں کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے، اچھائی سے یاد نہیں کیا جاتا، یاد کیا جاتا ہے تو یہی یاد کیا جاتا ہے یہ دوغلے انسان ہیں، یہ دو رنگی چال چلنے والے انسان ہیں، نہ یہ منافق ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ کافر ہیں، بلکہ میری ملت کے نوجوانوں پروردگار عالم نے تو ان کے لیے ان کی منافقت کی وجہ سے وہ سزا رکھی ہے کہ ان کو اور دوزخ میں بھی جگہ ملے گی، تو وہ جگہ ملے گی جس کو اسفل السافلین، جہنم کا نچلا طبقہ کہا جاتا ہے، کہ جو دوزخیوں کی پیپ بے بے کے ان تک پہنچے گی اور اس کو یہ پئیں گے اور کھائیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے منافقوں کی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی چاشنی چکھنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انہوں نے منافقت اختیار کی ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں قیامت تک ان پر لعن طعن ہوتی رہے گی، جو شخص بھی ان کو یاد کرے گا ان پہ لعن طعن کرتا رہے گا، ان پہ لعنتیں بھی کرتا رہے گا اور ان کو برا بھلا بھی کہتا رہے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیجئے اس آیت مقدسہ کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے
فرمائے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کہ جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، الا اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں، بے شک وہی احمق ہیں، ولکن لا يعلمون مگر ان کو علم ہی نہیں ہے، مگر ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے اس بیان میں جو بھی قصداً سہواً اغلاط ہوئی ہو ان کو معاف فرما کر مولا صحیح کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہم تمام کے لیے، ہمارے سننے والے بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اس کو آخرت کا توشہ بنا دے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔